السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت للمغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة. رواه البخاری. اسٹیج پہ تشریف فرما افاضل علماء کرام، گاؤں کے معزز محترم حاضرین مجلس، پردہ نشی خواتین ملت اسلامیہ اور عزیز طلباء و طالبات، اللہ کے فضل و کرم کے بعد میں آج اس ماہانہ دینی تربیتی اصلاحی اجتماع کے منتظمین، معاونین، متعاونین اور ان کے دیگر رفقائے کار، بطور خاص میرے عزیز مکرم، محب مکرم مولانا سعود اختر سرفی اور دیگر عزیزان کا ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، انعقاد کیا۔ اللہ رب العالمین انہیں اس طرح کے علمی، عوامی، اصلاحی پروگرام کے انعقاد کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور یہ سلسلہ باقی رہے۔ محترم حضرات، آپ جس ادارے میں تشریف فرما ہیں، اس ادارے کی بنیاد ہماری جماعت اور آپ کے اس گاؤں اور علاقے کی محترم اور عظیم شخصیت جناب مولانا عبدالحنان صاحب فیضی اور ان کے فرزند ارجمند اور میری جماعت کے نامور عالم دین جناب مولانا عبدالمنان سلفی نے بنیاد ڈالی ہے۔ اور اس ادارے کے تعلق سے، اپنے گاؤں کے تعلق سے، اپنے علاقے کے تعلق سے ان کے بلند عزائم اور ارادے تھے، حسین خواب تھے، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی اور ہم سے اور آپ سے وہ رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، ان کی علمی، دینی، جماعتی، مسلکی خدمات کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ محترم حضرات، ہمارے دونوں مشائخ نے
جو خواب دیکھا تھا، ان کے جو ارادے تھے، اب ان ارادوں اور ان کے عزائم کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ اس ادارے کی تعمیر و ترقی، اس ادارے کی آبیاری اور اس ادارے کی جملہ ضروریات کی فراہمی ہمارے اور آپ کے کندھوں پر ہے۔ ضرورت ہے اس ادارے کے تئیں ہم حتی الامکان کوشش کریں اور جس طرح اور جو ممکن ہو وہ اپنا تعاون پیش کرے، تاکہ یہ ادارہ اپنے بنیادی مقاصد اور اہداف میں بآسانی کامیابی حاصل کر سکے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہانہ دینی و تربیتی پروگرام کے تعلق سے اعلان کیا جا چکا ہے۔ یہ دوسرا ماہانہ دینی و تربیتی پروگرام ہے، اور اس دوسرے پروگرام کا عنوان موسم سرما کے شرعی احکام و مسائل ہیں، جس کے مختلف عناوین اور موضوعات منتخب کیے گئے ہیں، جس پر ہماری جماعت کے علماء خطاب کریں گے۔ مجھے میرے عزیز مکرم مولانا سعود اختر سلفی نے مہینے کی مناسبت سے، پروگرام کی مناسبت سے تیمم کے احکام و آداب اور احکام و مسائل پر گفتگو کرنے کا مکلف بنایا اور خواہش ظاہر کی کہ آپ اس موضوع کو ذرا تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر میں اسی موضوع پر تیمم کے احکام و مسائل اور احکام و آداب کیا ہیں، میں اس موضوع کو کتاب و سنت اور معتبر علماء کے فتاووں کی روشنی میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ تیمم کا لغوی معنی قصد و ارادہ اور کسی چیز کی طرف متوجہ ہونے کے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرو۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی اس سے تیمم کرو۔ تو تیمم کا لغوی معنی قصد و ارادہ کرنا، جیسا کہ قرآن کریم کی ان دو آیتوں کے اندر اس کا معنی بتایا گیا۔ تیمم کا شرعی معنی، تیمم کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ پاکی حاصل کرنے کی نیت سے مخصوص طریقے سے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ تیمم کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہماری شریعت نے تیمم کرنے کو حکم دیا ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں، یا جب پانی کا استعمال مشکل اور نقصان دہ ہو تو اس وقت تیمم کرنا واجب ہے۔ پانی نہیں ہے، آپ وضو نہیں کر سکتے، یا پانی موجود ہے لیکن آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ پانی استعمال کرنے کی صورت میں نقصان پہنچ سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں تیمم کرنا واجب ہے۔ تیمم کرنے کی مشروعیت قرآن مجید، سنت رسول اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی ضروری حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ ارشاد نبوی ہے کہ مجھے 5
چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ 1 مہینے کی مسافت سے مجھے دشمنوں پر روک کے ساتھ مدد دی گئی ہے۔ میرے لیے ساری زمین مسجد اور حصول طہارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے، لہذا میری امت کے جس فرد کو جہاں کہیں بھی نماز مل جائے وہ وہی نماز ادا کر لے۔ میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا۔ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوئے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ کی حدیث میں ہے کہ جب ہمیں پانی میسر نہ ہو تو ہمارے لیے زمین کی مٹی باعث طہارت بنائی گئی ہے۔ امام نووی اور شمس الدین ابن قدامہ نے تیمم کے جواز پر امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ آیت تیمم کی شان نزول صحیح بخاری اور سنن نسائی میں تیمم کی ابتدا اور آیت تیمم کی شان نزول بروایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں مذکور ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں نکلے، جب مقام بیدا یا مقام ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ہاتھ ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگ اس ہار کی تلاش میں وہاں ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی نہ تھا اور نہ ہی لوگوں کے پاس پانی تھا۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر انہیں کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی ایسے مقام پر ٹھہرا دیا جہاں پانی نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کے پاس پانی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر کے سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو ایسے مقام پر روک دیا ہے جہاں پانی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے، اور مجھ سے ناراض ہو کر کے میری کوکھ پر مارنے لگے، لیکن میں مار کھانے کے باوجود ہل نہیں سکتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، جب صبح کو اٹھے تو پانی نہ تھا۔ پہلی بار صحابہ نے پہلے وضو کی ہی نماز پڑھ لی، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابوبکر کے گھر والوں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری وجہ سے بہت سی برکتیں اور راحتیں مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ پھر ہم نے اپنا وہ اونٹ اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو میرا ہار بھی اس کے نیچے سے برآمد ہو گیا۔ اس حدیث کو امام نسائی نے اپنی کتاب سنن نسائی میں روایت کیا ہے اور اسی طرح سے امام بخاری نے بھی۔ اس حدیث میں غزوے کا نام نہیں ہے، مگر شارح بخاری حافظ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ یہ واقعہ غزوہ بنی مصطلق کا ہے، جس کا دوسرا نام غزوہ مریسی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اور اس واقعے کے اندر آیت تیمم کی شان نزول کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس حدیث سے بہت سارے احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض احکام یہ ہیں، امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ حدیث سے یہ فوائد و احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ پانی کی عدم موجودگی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا مشروع اور جائز ہے۔ تیمم امت محمدیہ کے حق میں عظیم راحت اور اس کے خصائص و امتیازات میں سے ہے۔ سابقہ امتیں اس عظیم نعمت سے محروم تھیں۔ اس حدیث اور واقعے سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت و منقبت ثابت ہوتی ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی قدر و منزلت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گم ہونے والا ہار
ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کا تھا، اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بھی زیادہ فکر لاحق ہوا۔ اسی طرح سے کسی سے کوئی چیز عاریتاً اور ادھار لے کر سفر کرنا جائز ہے۔ عورت کا اپنے شوہر اور محرم کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے۔ بوقت ضرورت مرد اپنی رفیق حیات کو اپنے ہمراہ سفر میں لے جانا جائز ہے۔ بوقت ضرورت آدمی اپنی شادی شدہ بیٹی بیٹے کو ڈانٹ پلا سکتا ہے، جسمانی اذیت دے سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے ساتھ کیا۔ عورت کو اپنے شوہر کی عزت و محبت اور مثالی خدمت کرنی چاہیے۔ شوہر کو اپنی بیوی کی دلجوئی اور اس سے اپنی گہری عقیدت و محبت کا اظہار کرنا جائز ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خود رکے اور صحابہ کو روکا اور ان کا ہار تاش کرنے کے لیے لوگوں کو مکلف کیا۔ عورتوں کے لیے زیورات اور زیورات کی چیزوں کا استعمال جائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے تیمم کیوں مشروع کیا؟ اس کی حکمت اور اس کی حکمتیں کیا ہے؟ تیمم کے مشروع ہونے کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ امت محمدی کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ بعض اوقات پانی کے استعمال سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے اس کو جائز قرار دیا گیا، جیسے بیماری۔ مومن بندہ عبادت کے ساتھ ساتھ مسلسل جڑا رہے اور پانی نہ ہونے سے عبادت سے دوری واقع نہ ہو۔ اہل ایمان کو یہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کا رابطہ، آپ کا تعلق اللہ سے ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، لیکن افسوس آج ہمارے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، تاہم ہمیں اپنے محلے کی مسجد کا راستہ معلوم نہیں ہے، ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، پنج وقتہ نمازوں کی ادائیگی میں ہم غفلت کے شکار ہیں۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، اخروی زندگی کی کامیابی اور کامرانی کی فکر کرو، ورنہ کل بروز قیامت ندامت، شرمندگی اور ذلت و رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ امت محمدیہ کی عظیم اور بے مثال خصوصیت تیمم امت محمدیہ کی ایک خوبی اور اس کے لیے ایک خصوصی الہی عطیہ ہے۔ طہارت و پاکیزگی کے حصول کا یہ ذریعہ کسی اور امت کے حصے میں نہیں آیا، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر آسانی اور احسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي۔ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ ایک ماہ کی مسافت پر موجود دشمن پر میرا روب طاری کر دیا گیا ہے، میرے لیے زمین مسجد اور ذریعہ طہارت بنا دی گئی ہے۔ میری امت کے کسی فرد پر جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے تو وہی ادا کر لے۔ مسند احمد کے الفاظ اس طرح ہے کہ اس کے پاس اس کی مسجد بھی ہے اور وضو بھی ہے۔ کن حالتوں میں اور صورتوں میں ہمیں تیمم کرنے کی اجازت ہے اور ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ یہ موضوع اہم، انتہائی اہم اور قابل توجہ ہے۔ متانت و سنجیدگی سے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ تن آسانی اور منمانی وصولوں کی بجائے کتاب و سنت کی سنہری تعلیمات و ہدایات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے اور داخل کرنے کی حد تک امکان کوشش کریں تاکہ دنیا و آخرت کی سعادتوں سے سرفراز ہو سکے۔ تیمم کرنا کب جائز ہے؟ ان حالتوں اور صورتوں کو غور سے سنیں جس میں تیمم کرنا جائز ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ بحالت سفر یا اقامت پانی نہ ہونا یا تلاش کرنے کے باوجود پانی میسر نہ ہو، دونوں صورتوں کا ایک ہی حکم ہے کہ تیمم کر لیا جائے، چاہے آپ سفر کی حالت میں ہو یا آپ مقیم ہو۔ پانی موجود ہو لیکن صرف پینے اور پکانے کے لیے ہو، اگر اسے طہارت کے لیے استعمال کرتا ہے تو اپنی یا اپنے ساتھی یا اپنے جانور کی جان لیوا پیاس کا خطرہ ہے، اس صورت میں تیمم جائز ہے، تیمم مشروع ہے۔ جب کسی کو پانی کے استعمال سے بیمار ہو جانے یا بیماری کے بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو، عورتوں سے خلوت ہم بستری مجامعت کیے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ جب کوئی شخص بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے پانی کے استعمال میں اس قدر بے بس اور عاجز ہو کہ حرکت بھی نہ کر سکتا ہو اور اس کو وضو کرانے والا بھی کوئی نہ ہو، نیز نماز کا وقت ختم ہونے کا خوف ہو تو تیمم کر کے نماز ادا کر لے۔ جب پانی شدید ٹھنڈا ہو اور گرم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، نیز گمان غالب بھی یہ ہو کہ اس پانی کے استعمال سے وہ بیمار ہو جائے گا تو تیمم کر لے، کر کے نماز پڑھ لے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ ذات السلاسل میں جنبی ہو گئے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اتصلت ان اهلك فتيممت، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کر لیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو عمر بن عاص اپنے ساتھیوں کو سخت سردی کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھائی، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار کی۔ اس حدیث کو امام داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگر پانی قلیل مقدار میں ہو جس سے تمام اعضائے وضو دھل نہ سکتے ہو تو جس قدر ممکن ہو اس قلیل پانی سے اعضائے وضو دھو لیا جائے اور باقی اعضاء پر تیمم کر لیا جائے۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر کسی زخم کو دھونے یا اس پر پانی کے ساتھ مسح کرنے سے تکلیف کا اندیشہ ہو تو اس حصے پر تیمم کرے اور باقی حصہ دھو لے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اگر زخم ایسا ہو کہ اس پر مسح کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ مرہم لگے زخم پر مسح کر لے، تیمم کی ضرورت نہیں۔ کس چیز سے تیمم کرنا ہے؟ تیمم کرنا تو جائز ہے، لیکن تیمم کس چیز سے کرنا ہے اس مسئلے کی وضاحت ہمارے قرآن کریم میں موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ پاک مٹی سے تیمم کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں دیگر تمام لوگوں پر 3 فضیلتیں حاصل ہیں، ہمیں دیگر تمام لوگوں پر 3 فضیلتیں حاصل ہیں۔ ہماری نماز کی صفائی فرشتوں کی صفوں کی مانند ہے، ہمارے لیے زمین مسجد بنا دی گئی ہے، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، اور زمین کی مٹی ہمارے لیے وضو کے قائم مقام ہے، جب ہمیں وضو کے لیے پانی مہیا نہ ہو سکے
قرآن میں وارد لفظ سعیدن مٹی کو کہتے ہیں۔ صاحب قاموس فیروز آبادی نے کہا کہ سعید سے مراد مٹی یا زمین کا بالائی حصہ ہے۔ اکثر اہل لغت کی رائے کے مطابق لفظ سعید کا معنی ہے زمین کا بالائی حصہ، خواہ وہ مٹی ہو یا کچھ اور۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی سطح پر جو چیز بھی ہو اسے تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی جہاں سطح زمین مٹی ہوگی وہاں مٹی سے تیمم کیا جائے گا، جہاں ریت ہوگی وہاں ریت، اور جہاں کچھ اور ہوگا وہاں اسے تیمم کیا جائے گا۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں، جبکہ امام شافعی اور امام احمد کا کہنا ہے کہ صرف مٹی ہی سے کیا جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ لفظ سعید گرچہ عام ہے لیکن نبی کا یہ فرمان وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، اس کی مٹی کے ساتھ تخصیص کر دینا ہے۔ اہل علم نے اس کا جواب دیا ہے کہ حدیث لفظ سعید کی تخصیص نہیں کرتی بلکہ اس کے ایک فرق کی وضاحت کرتی ہے، اور صرف مٹی کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ بالعموم سطح زمین مٹی ہی ہوتی ہے، اس لیے زمین کی سطح پر جو چیز بھی ہوگی اسی کے ساتھ تیمم کر لیا جائے گا۔ امام ابن قیم نے اسی کو ثابت کیا ہے۔ تیمم کے اعضاء، ارکان اور ترتیب کرنے کا حکم کیا ہے؟ تیمم کے اعضاء، قرآن و حدیث میں تیمم کے اعضاء و ارکان اور محل تطہیر صرف دو ہیں، مکمل چہرہ اور دونوں ہاتھ کی کلائی، مکمل چہرہ اور یہ دونوں ہاتھ کی کلائی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اعضاء تیمم میں سے نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم وضو کرتے ہیں اور وضو کے کرتے وقت پورے ہاتھ کا، پیر کا، تو یہ چیز تیمم میں نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں تیمم کے اعضاء، ارکان اور محل تطہیر صرف دو ہیں، مکمل چہرہ، دونوں ہاتھ کلائی تک۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اعضاء تیمم میں سے نہیں ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ تیمم صرف چہرے اور ہاتھوں میں ہوتا ہے، خواہ وہ حدث اصغر کی وجہ سے ہو یا حدث اکبر کی وجہ سے ہو۔ اعضاء تیمم میں ترتیب کا حکم، یہ تو اعضاء بیان کیا گیا کہ مکمل چہرہ اور دونوں ہاتھ کلائی تک، لیکن اس میں ترتیب کیا ہوگی؟ اعضاء تیمم میں ترتیب، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح وضو میں ترتیب اور موالات یعنی پے در پہ اعضاء وضو کا دھونا واجب ہے، اسی طرح تیمم میں بھی ترتیب واجب ہے۔ پہلے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، پھر ہاتھوں پر، جیسا کہ قرآن میں اس کی تفصیل و ترتیب موجود ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، یعنی پھیر لو۔ البتہ نسیان، بھول چوک کا مسئلہ اور ہے۔ اگر کوئی بھول کی وجہ سے خلاف ترتیب تیمم کر بیٹھے، یعنی پہلے ہاتھوں پر مسح کر لیا پھر چہرے پر، تو جائز ہوگا اور تیمم باطل نہیں ہوگا، کیونکہ نسیان کی وجہ سے، بھولنے کی وجہ سے ہر شے میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں پہلے چہرے کا مسح یعنی ہاتھ پھیرنے کا ذکر ہے اور ہاتھوں کا بعد میں، جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں پہلے ہاتھوں کا مسح اور بعد میں چہرے کا مسح کرنا مذکور ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کا سیاق قرآن کریم کے سیاق کے موافق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، لہذا چہرے کا مسح پہلے ہوگا کیونکہ چہرہ اشرف الاعضاء ہے۔ نیز اس طرح کرنے سے تیمم اور وضو کی ترتیب بھی ایک ہو جائے گی۔ اب آگے تیمم کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے اور اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ تو تیمم کرنے کا مسنون طریقہ ذرا غور سے سنیے۔
تیمم کرنے کا مصنون طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے دل میں تیمم کرنے کی نیت کرے، سب سے پہلے دل میں تیمم کرنے کی نیت کرے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس لیے زبان سے نیت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدعت کہا ہے۔ التلفظ بالنیہ بدعت، زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، اس لیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے جب تیمم کرنے کا ارادہ کیا وہی نیت، لیکن نیت شرط ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا شرط ہے، کیونکہ نیت کرنا واجب ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھیں، جس طرح سے آپ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس طرح صرف بسم اللہ کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ سے بسم اللہ کہنا ثابت ہے۔ جس طرح کھانا شروع کرتے وقت والی روایت میں اللہ کے وسلم نے کہا سم اللہ، یا بنیا سم اللہ، تو کھانے کی شروع میں جس طرح بسم اللہ کہنا، وضو کے شروع میں بسم اللہ، اسی طرح سے تیمم کرتے وقت نیت کرنے کے بعد ہم بسم اللہ پڑھیں۔ یہی سنت نبوی ہے، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے تیمم کا آغاز کرتا ہوں۔ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پاک مٹی پر مارے، یہ دونوں ہاتھ کے اندر کی ہتھیلی زمین پہ مارنا ہے، تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پاک مٹی پر ایک بار مارے۔ دونوں ہاتھوں مارنے کے بعد میں دونوں ہاتھوں کو پھونک دے اور یا جھٹک دے، جھاڑ دے جس کو کہتے ہیں، اور یہ جھاڑنا شرط نہیں ہے، اگر مٹی لگی ہوئی ہے تو اسی صورت میں آپ پھونک مارے، دونوں ہاتھوں کو جھٹک دے، جھاڑ دے اور ان میں پھونک مارے۔ فقیہ امت علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد ان میں پھونک مارنا مشروع اور جائز ہے، البتہ یہ مشروعیت ہاتھوں پہ غبار وغیرہ لگ جانے کے ساتھ مقید ہے، نہ کہ مطلق۔ لہذا صحیح بخاری کی روایت میں پھونک مار کر لگ جانے والی گرد یا مٹی کو اڑانے کا ذکر زائد ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کے باطنی اندرونی حصے کو پورے چہرے پہ پھیرے۔ بعض لوگ چہرے کے بعد حصے پہ ہاتھ کرتے ہیں، مکمل چہرے پر ہاتھ کے اندرونی حصے کو پھیرنا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کے باطنی اندرونی حصے کو پورے چہرے پر پھیرے، کیونکہ حدیث میں وارد لفظ وجہہ پورے چہرے پہ دلالت کرتا ہے، چہرے کے بعض حصے پر نہیں۔ پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پر کلائی تک پھیرے، اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر کلائی تک پھیرے۔ اب آپ کا تیمم مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہی دعائیں پڑھیں جو وضو کے بعد آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ تیمم وضو کا مکمل بدل اور قائم مقام ہے۔ وضو کے بعد یہ آپ جو دعا پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے بکثرت توبہ کرنے والوں اور اچھی طرح پاک صاف رہنے والوں میں سے کر دے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ توبہ ہمیں اللہ رب العالمین سے بکثرت توبہ کرنی چاہیے۔ ہم جانے اور انجانے میں نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطی کرنے کے باوجود بھی ذرا سا بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ احساس کرنا چاہیے، احساس پیدا کرنا چاہیے، اور یہی احساس آپ کو اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو ہر وضو کرتے وقت بھی اور تیمم کرتے وقت بھی
ہمیں دعا کرتے ہیں اللہ مجل من التوابین، اے اللہ ہمیں بکثرت توبہ کرنے والا اور اللہ رب العالمین سے رجوع کرنے والا بنا دے۔ تو دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں عملی طور پر بھی اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اور یہ توبہ و استغفار اہل ایمان کے صفات میں سے ایک نمایاں صفت ہے۔ توبہ و استغفار انبیاء کرام کی خصلت اور انبیاء کرام کی عادت ہے۔ حدث کا لفظ ہم بار بار سنتے اور پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ حدث لائق ہو گیا یا حدث لائق ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ذرا اس لفظ پر ہم گفتگو کر لیں کہ حدث کا معنی کیا ہے اور حدث لائق ہونے کے بعد اس کا حکم کیا ہوتا ہے۔ تو حدث یہ حدوث سے ماخوذ ہے اور عربی زبان کا لفظ اور مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے واقع ہونا، صادر ہونا، نیا ہونا، عدم سے وجود میں آنا، یعنی پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی، اور اس کی جمع احداث آتی ہے۔ حدث سبیلین، طول اور دبر میں سے کسی ایک یعنی اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے نکلنے والی چیز کو حدث کہتے ہیں۔ حدث کا معنی ناپاکی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک شرعی سبب یا وصف ہے جو وضو یا غسل یا ان دونوں کا بدل یعنی تیمم کو واجب کر دیتا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ حدث وہ شرعی وہ حکمی وصف ہے جو اعضائے جسم پر طاری ہوتا ہے اور طہارت کو زائل کر دیتا ہے، نماز کی صحت کو روک دیتا ہے۔ حدث کی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر، اس سے مراد وہ حدث ہے جو طہارت صغریٰ کو واجب کرتا ہے۔ طہارت صغریٰ وضو یا اس کے بدل کو کہتے ہیں، جیسے پیشاب کا نکلنا، ہوا کا خارج ہونا یا پیخانہ کا خارج ہونا اور نیند وغیرہ۔ حدث اکبر، اس سے مراد وہ حدث ہے جو طہارت کبریٰ کو واجب کرتا ہے، اور طہارت کبریٰ غسل یا اس کے بدل کو کہتے ہیں، جیسے منی اور دم حیض کا نکلنا۔ تیمم کن کن احداث سے طہارت کے لیے کفایت کرتا ہے؟ جس کسی شخص کو حدث اصغر لاحق ہو یا حدث اکبر، دونوں کی طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرنا کافی ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کے سورہ مائدہ، سورہ نساء اور صحیح احادیث نبویہ میں موجود ہے۔ اگر کسی بندے کو حدث اکبر یعنی جنبی ہو گیا، منی خارج ہو گئی، یا عورت کو حیض آ گیا، تو اس کے لیے تیمم کیسے کرے گا؟ تیمم خواہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو، یعنی وضو یا جنابت یا حیض و نفاس یا کسی اور فرض غسل کے لیے، ہر طرح کے تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے، جسے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ تیمم کے بعد ضروری احکام سماعت کر لیں اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ تیمم سے متعلق معتبر علماء کرام اور مفتیان عوام کے بعد فتاوے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص ایک تیمم سے کئی احداث کو دور کرنے کی نیت کرے، مثلا پیشاب اور پیخانہ کیا ہے اور احترام ہوا ہے، تو ایک تیمم ان تمام احداث کی طرف سے کافی ہوگا، اور تیمم کرنے والے کے لیے وہ ساری چیزیں مباح ہوں گی جو وضو کرنے کے لیے مباح ہیں، مثلا نماز کی ادائیگی، طواف کرنا، قرآن کریم کا چھونا، مسجد میں ٹھہرنا وغیرہ۔ بعض لوگ وضو پر قیاس کرتے ہوئے تیمم میں بھی ہاتھوں کو انگلیوں سمیت مسح کرنے کے لیے دلیل بناتے ہیں۔ ان کا یہ قیاس باطل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں کے مسائل مختلف ہیں۔ وضو اور تیمم کے مسائل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تیمم میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے، برخلاف وضو کے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں کے مسائل یعنی وضو اور تیمم کے مسائل مختلف ہیں۔ تیمم میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے،
وضو کے تیمم میں اعضاء پر مسح 2 بار یا 3 بار کرنا جائز نہیں، برخلاف وضو کے نماز کے وقت سے پہلے تیمم کرنا درست ہے۔ امام ابن تیمیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس پانی ہے اور وہ اس پانی کو بیچتا ہے اور دوسرے شخص کو پانی خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ جس شخص کے پاس پانی نہیں ہے وہ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کرے گا۔ بیوی حیض کی حالت میں تھی، حیض ختم ہونے پر پانی نہیں ملا، یا اگر پانی ہے وہ مریضہ ہے، پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو اس کا خاوند، اس کا شوہر اپنی بیوی کو مٹی سے تیمم کرا کر اس سے خلوت کر سکتا ہے، اس سے صحبت کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس پانی، مٹی نہیں ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے اس میں وضو یا تیمم کرنے کی طاقت نہیں ہے تو بغیر وضو یا تیمم کے نماز ادا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر مکلف نہیں بنایا ہے۔ اگر ادائیگی نماز کے بعد پانی یا مٹی میسر آ گئی یا اس شخص میں وضو کرنے کی ہمت پیدا ہو گئی تو وہ ادا شدہ نماز نہ دہرائے، کیونکہ اس نے حسب طاقت حکم الہی کی تعمیل کر دی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے ہو۔ ایک تیمم سے جتنے فرائض اور نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جب تک تیمم کو توڑنے والی چیز طاری نہ ہو۔ ہر نماز کے لیے الگ الگ تیمم کرنا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وضو اور تیمم کرنے سے عاجز ہو، نیز اسے کوئی شخص وضو اور تیمم نہ کروائے تو اسے عدم استطاعت میں شمار کیا جائے گا اور وہ بغیر وضو اور تیمم کی نماز ادا کر لے گا۔ ایک مسئلہ نواقض تیمم کا، کن کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، تو تفصیل میں جائے بغیر جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ تیمم وضو کا بدل ہے، اس لیے انہی امور سے اور انہی چیزوں کے صادر ہونے سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور بات ہے کہ زمین پر کتنے بار ہاتھ مارا جائے گا۔ میں نے ذکر کیا کہ ایک بار زمین پر ہاتھ مار کر کے چہرے اور ہاتھ پر ہاتھ پھیر لیں گے۔ بعض روایتوں کے اندر 2 ضربہ کی بات آتی ہے کہ 2 بار، ایک بار چہرے کے لیے، ایک بار ہاتھ کے لیے۔ تو اس روایت کا خلاصہ اور اہل علم کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس باب میں اور اس مسئلے میں جو حدیثیں وارد ہیں وہ محدثین کرام کے معیار پر صحیح نہیں ہے، وہ روایتیں ضعیف ہیں، وہ روایتیں قابل عمل نہیں ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ بارے الہ ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احکام شریعت کی پابندی کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔